وہ خدا کی کئی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. جس میں صبر نہ ہو وہ خدا کی بندگی کے مدارج میں کبھی کوئی راستہ کامل طور پہ طے نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی قربت ہے. جزاء الاحسان علی الاحسان، اللہ کے پاس صبر کرنے والا ہی احسان کے درجے پہ جا سکتا ہے، اور احسان کا درجہ احسان ہی کے ذریعے اللہ پورا فرماتا ہے. عزیزوں اور بزرگوں، صبر سے اللہ کی رضا ملتی ہے. اللہ نے صابرین بندوں، رضا کے طالب بندوں، خدا کی رضا بغیر صبر کے ممکن نہیں. اور قناعت پسندی اور قناعت کے مقام پہ قائم و دائم رہنا بغیر صبر کے ممکن نہیں. قناعت کیا ہے؟ رضا کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ صبر تو آپ نے سمجھ لیا. رضا زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر گوشے اور فیصلے میں خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ کے خدا کے فیصلوں پر قائم ہو جانا، خدا کے فیصلوں کو مان لینا اور خود سپردگی اختیار کر لینا، یہ رضا کا درجہ ہے. اختیارات بہت کچھ ہیں، مگر رب کی رضا نفوس کی حرص و تمام طلبی سے ماورا ہے. ان سے رضا میں رب نہیں ملتا. حرص کرنے سے انسان کو ذلت ملتی، عزت نہیں ملتی. رضا رب میں عزت ہے اور تمام حرص میں ذلت. بندہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو اس کی طاقت و اختیار میں نہ ہو تو اس کے لیے خسران، نقصان ہے بہت بڑا. اور جو رضا کا طالب ہوتا ہے تو وہ تما اپنے اندر نہیں رکھتا. جو میسر و روزی اسی پہ سرخرو ہوتا ہے، اسی پہ خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے اور اسی پر راضی رہ کر قائم و دائم رہتا ہے. تو پروردگار عالم ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے، ایسے بندوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور بندہ خدا سے راضی ہو جائے اور خدا بندے سے راضی ہو جائے. یہ اصل رابطہ بندے اور رب میں ہے. خدا چاہتا ہے کہ بندہ رب سے راضی ہو جائے اور رب چاہتا ہے کہ بندہ خدا سے راضی ہو جائے. تو یہ رضا کا جو درجہ ہے یہ بغیر صبر اور قناعت کے کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. قناعت کے اندر حماقت، خوش اسلوبی کیسے ممکن ہے؟ صبر سے. بغیر صبر کے قناعت میں طمانینت میسر نہیں ہوتی. طمانینت چاہیے، سرور چاہیے، راحت اور فرحت چاہیے، تو صبر کے بغیر یہ ممکن نہیں. تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہے. تو بندہ خدا، یہ آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ آیت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان و منزلت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ خدا سے اتنے راضی ہو گئے کہ خدا ان سے راضی ہو گئے. اسی لیے خدا کے حبیب نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اعلیٰ مقام ملے تو تم میرے صحابہ کی کسی ایک کی زندگی کو بھی اپنے لیے مشورہ بنا لو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم ہدایت کی یافتہ